شربت روح افزا کی کہانی۔ بھارت کے شہر پیلی بھیت کے رہنے والے شیخ رحیم بخش کے یہاں سن 1883 میں بیٹے کی پیدائش ہوئی، جس کا نام عبد المجید رکھا گیا۔ یہی عبد المجید آگے چل کر حکیم عبد الحمید کے والد بنے۔ 8 برس پیلی بھیت میں رہائش کے بعد پرانی دلی کے علاقے حوض قاضی میں منتقل ہو گئے۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد حکیم عبد المجید بانی دواخانہ ہمدرد کا نکاح رابعہ بیگم سے ہوا۔ رابعہ بیگم انتہائی نیک، اطاعت اور خدمت گزار، نماز و روزہ کی پابند، پردے کی پابند، محنتی اور معاملہ فہیم خاتون تھیں۔ حکیم عبد المجید ایک مستقل مزاج شخص تھے۔ آپ کو ادویات کے خواص میں خاص دلچسپی تھی۔ شوق اور مہارت کے باعث انہوں نے مسیح الملک حکیم اجمل خان کے قائم کردہ ہندوستانی دواخانے میں ملازمت کر لی۔ اس درمیان میں طب کا مطالعہ بہت گہرائی سے اور طب کی بے حساب کتابوں کا مطالعہ بڑی غور و فکر کے ساتھ کیا۔ آپ کو جڑی بوٹیوں سے بڑا لگاؤ تھا اور ان کی پہچان کا ملکہ حاصل تھا۔ آخر کار انہوں نے نباتات کے میدان میں نہ صرف اترنے کا فیصلہ کیا بلکہ بیماروں کا علاج کرنے کے لیے ملک بھر سے جڑی بوٹیاں حاصل کرنے کا ارادہ بھی کر لیا۔ بقول حکیم عبد الحمید، آپ ایک بلند پایہ نبض شناس اور جڑی بوٹیوں کے ماہر بھی تھے۔ حکیم عبد المجید بڑی محنت کے ساتھ حکیم اجمل خان کے ساتھ کام کر رہے تھے کہ انہیں احساس ہوا کہ حکیم اجمل خان ان کی دیانت پر شک کر رہے ہیں۔ غیرت اور عزت نے یہ شبہ برداشت نہ کیا اور اس عظیم انسان نے ایک تاریخ ساز فیصلہ لیا۔ 1904 میں اپنے سسر سے کچھ پیسہ ادھار لے کر ہمدرد کی بنیاد ڈالی اور اس کے ساتھ ساتھ جڑی بوٹیوں کی تجارت بھی شروع کر دی۔ ہمدرد کو چلانے کے لیے حکیم صاحب نے جڑی بوٹیوں سے دوائیاں بھی بنانا شروع کر دیں۔ ان کی اہلیہ رابعہ بیگم نے ہر مرحلے پر ان کا ساتھ نبھایا۔ رابعہ بیگم اور ان کی بہن فاطمہ بیگم دونوں حکیم صاحب کا ہاتھ بٹاتی تھیں اور سل بٹے پر جڑی بوٹیاں پیس کر ہاتھ سے گولیاں بناتی تھیں۔ حوض قاضی سے ہمدرد کی منتقلی لال کنویں کی ایک دکان میں ہوئی۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہ معلومات۔ اب ہم بات کرتے ہیں شہرہ آفاق ہمدرد کی پہچان شربت روح افزا کی۔ حکیم عبد المجید کے ہمدرد دواخانے میں حکیم حسن خان طبیب اور ادویہ سازی کے محکمہ سے وابستہ تھے۔ ان کا تعلق اتر پردیش کے شہر سہارنپور سے تھا، لیکن تلاش معاش میں وہ دہلی آ گئے تھے۔ پاکستان بننے کے بعد وہ ہجرت کر کے کراچی چلے گئے۔ سن 2003 تک وہ کراچی میں مقیم رہے اور ان کی عمر غالباً 120 برس تھی۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں اپنی یادوں کے اوراق پلٹتے ہوئے روح افزا کی تیاری کی داستان سنائی۔ یہی وہ شخص تھے جنہوں نے روح افزا کا پہلا نسخہ ترتیب دیا تھا۔ یہ سن 1907 کی بات ہے۔ اس زمانے میں مختلف پھلوں، پھولوں اور جڑی بوٹیوں کے شربت انفرادی طور پر دستیاب تھے، مثلاً شربت گلاب، شربت سندل، شربت انار، شربت سنگترا، شربت کیوڑا وغیرہ وغیرہ، جو اپنے ذائقے اور تاثیر کے لحاظ سے بھی مختلف تھے۔ ہمدرد دواخانہ کے بانی چاہتے تھے کہ پھلوں، پھولوں اور جڑی بوٹیوں کو ملا کر ایک ایسا بے نظیر و بے مثال نسخہ تیار کیا جائے جو ذائقے اور تاثیر میں اپنی مثال آپ ہو اور ایسا معتدل ہو کہ بچے سے لے کر بوڑھے تک ہر مزاج کا انسان اسے استعمال کر سکے۔ یہیں سے روح افزا کی تیاری پر کام شروع ہوا۔ حکیم حسن خان نے اپنی تمام حکمت اور خاص جڑی بوٹیوں کا تجربہ روح افزا کے نسخے و ترکیب میں سمو دیا۔ اگر صرف روح افزا کی تیاری پر ہی اس شخص کو استاد کے لفظ سے نوازا جائے تو بے جان نہ ہوگا، لیکن کیسے افسوس اور حیرت کی بات ہے کہ یہ شخص گمنامی کی زندگی کو بسر کر کے گیا۔ ہمدرد وقت دواخانہ و لیبارٹریز کی ویب سائٹ پر ان کا تعارف بحیثیت روح افزا کے اولین نسخہ سازی کی حیثیت سے درج ہے۔ روح افزا میں شامل اجزاء اپنی تاثیر میں بے مثال تھے۔ جڑی بوٹیوں میں حکیم صاحب نے تخم خرفہ، منقہ،
کاسنی، نیلوفر، گاو زبان، دھنیا وغیرہ، پھلوں میں سنگترا، انناس، گاجر، تربوز وغیرہ، سبزیوں میں پالک، پودینہ، کدو وغیرہ، پھولوں میں گلاب، کیوڑا وغیرہ، خوشبو و ٹھنڈک میں بے مثال خشک و صندل کی لکڑی وغیرہ، ان سب اجزاء اور ارقیات کو ایک خاص ترتیب سے ملا کر جو شربت تیار ہوا وہ بلا شبہ روح افزا کہلانے کا ہی مستحق تھا۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے تب مشرق پر چھا گیا اور آج تقریباً 100 سالوں سے بھی زیادہ وقت گزارنے کے باوجود اس کی مقبولیت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ حکیم عبد المجید صاحب نے روح افزا کا نام مثنوی گلزار نسیم کے ایک کردار روح افزا کے نام پر رکھا۔ روح افزا کا پھلوں سے بھرا ریپر مولانا نور حسن نے ڈیزائن کیا تھا۔ ان کا ڈیزائن اس قدر بابرکت ثابت ہوا کہ آج پوری دنیا میں یہ ڈیزائن اپنی پوری آب و تاب سے مقبول ہے۔ دوست بہرحال حکیم عبد المجید نامی ایک ایماندار اور نیک نیت شخص عوام میں اپنے خلوص اور محبت کی وہ نشانی چھوڑ گیا ہے جو قلب و روح کی تسکین کا باعث بنتا رہے گا۔ ایک ایسا شربت جو صرف خاطر تواضع کے لیے ہی استعمال نہیں ہوتا رہا ہے بلکہ ہماری تہذیب و ثقافت کا حصہ بھی بن چکا ہے۔ آج بھی اس کی خوشبو ماضی کی یادوں کے نہ جانے کتنے دریچے کھول دیتی ہے۔ امید کرتا ہوں میری معمولی سی کوشش کا یہ تحفہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں آپ کا دوست محمد ناصر اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔